سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 56 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے کل یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ وہ اس طور پر کہ ان سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے توحید، رسالت اور آخرت یا پھر ان چیزوں پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے دشمنان اسلام کو یا منکرین اسلام کو یا پھر نافرمانوں کو خاص طور پر اور پورے انسانوں کو عام طور پر یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن کوئی رشوت دے کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یا کوئی فائن بھر کر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یا کسی کا ریکمنڈ بھی وہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج کی تلاوت کی گئی آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فرض کر لو، مان لو، فار ایگزامپل جسے کہتے ہیں کہ کسی کافر کے پاس، ظالم کے پاس، مجرم یا نافرمان کے پاس دنیا بھر کے خزانے موجود ہوں، پھر وہ اللہ کے سامنے پیش کر دے، اے اللہ آپ یہ خزانے لے لیجئے اور مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، وہاں پر رشوت نہیں چلے گی، کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، مگر اللہ کی اجازت ہو تو وہ دیگر بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا یہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا آج کی تلاوت کی گئی آیتوں میں کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرنے پر بھی بھرپور قادر ہے اور مارنے پر پھر زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو لہذا انسانوں کا یہ سوچنا کہ آدمی مر کر مٹی بن جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے اپنی نظروں سے یا دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اسے پیدا کیا، زندگی دی، مال و دولت سے نوازا، تو پھر مارنے کے بعد، بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ نے کن کہا، انسان پیدا ہو گیا، پھر اللہ نے کن کہا، انسان مر گیا، پھر اللہ کن کہیں گے، انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ سوچنا یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ
مرنے کے بعد انسان بوسیدہ ہو کر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور اس بات کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں کئی مثالوں سے سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو جب گرما کا موسم آتا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، لیکن موسم برسات جب آتا ہے اور پانی برستا ہے تو پھر سوکھی ہوئی گھاس، مردہ گھاس زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس زمین سے اللہ مردہ گھاس کو زندہ کر سکتے ہیں، اسی زمین سے اللہ مردوں کو زندہ کریں۔ اس بات کو اللہ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال آج کی تلاوت کی گئی آیتوں کا یہ خلاصہ تھا۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کے الفاظ میں اس خلاصے کو سنیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، وا مانے اور، لو مانے اگر، انا مانے بے شک، لِكُلِّ نَفْسٍ ہر آدمی کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا ہو، ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر ظالم کے لیے، ما فی الارضی، ما فی الارضی زمین کے تمام خزانے ہوں، یعنی زمین کے تمام خزانوں کا وہ ظالم مالک بن جائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر تم مان لو کہ اگر کوئی ظالم، فاسق، فاجر، منکر، کافر، نافرمان، مجرم زمین کے تمام خزانوں کا مالک ہو جائے اور وہ خزانے اللہ کے حضور پیش کر دے، لفتدت بھی، عذاب کے بدلے میں وہ دے دے، پھر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ بڑا لمحہ فکر ہے کہ ایسے نازک وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ پھر جب وہاں فدیہ نہیں چلے گا، دوستیاں کام نہیں آئیں گی، کنبہ خاندان، اس کا بیک گراؤنڈ اسے کچھ کام نہیں دے گا، شروع میں وہ صبر سے کام لیں گے۔ قیامت کے دن مجرم لوگ، جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آدمی شروع میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، خود سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب بات نہیں بنتی ہے اپنے خاص لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر پبلک میں لاتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن نافرمانوں کا ہوگا، شروع میں چھپانے کی کوشش کریں گے، جب بات چھپے گی نہیں تو عذاب کو دیکھ کر چیخنے اور چلانے لگے، لیکن ان کا چھپانا، چیخنا، چلانا، فریاد رسی کرنا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت کو، شرمندگی کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، حالانکہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، جتنا انہوں نے جرم کیا سزا بھی اتنی ہی دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ جرم کم ہو اور عذاب زیادہ۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے جرم زیادہ ہو اور عذاب کم، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں الا، یہ حروف تنبیہ ہے، سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک وہ تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، تو پھر اسے چھوڑ کر اور کے سامنے سجدہ کرنا اور اسے
मन्नतें मुरादें मांगना, औरों की इबादत और परस्तिश करना, ये कहां से जायज हो सकता है? अला, फिर फरमाया सुनो, इन्ना वादल्लाह, बेशक अल्लाह का वादा हक़्क़ुन, हक है। अल्लाह का वादा हक, वादे से मुराद अजाब का वादा, सवाब का वादा, क़ियामत का वादा, नाफरमानों के लिए जहन्नम का वादा, फरमा बरदारों के लिए जन्नत का वादा, ये हक है, सच है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं, मानते नहीं। हुवा युहयी व युमीत, वही युहयी जिंदा करने वाला है, व युमीत और मारने वाला। जिंदा करना और मारना ये सिर्फ अल्लाह ही की सिफत है, उसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। नमरूद ने भी कभी दावा किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने, काम मैं भी कर सकता हूं। एक मुजरिम को बुलाया, उसकी गर्दन उड़ा दी, दूसरे को बुलाया, उसे छोड़ दिया। कहने लगा कि देखो मैं भी ये काम करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको ऐसा नहीं समझाना चाहिए, दूसरे अंदाज से कहा कि मेरा रब वो है जो रोजाना सूरज को इधर से निकालता है, इधर डुबोता है। अगर तो वाकई रब और खुदा है, जैसा कि तू अपनी जुबान से कहता है, सूरज को इधर से निकाल कर इधर डुबा दे। फबुहितल्लज़ी कफ़र, हक्का बक्का हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हुज्जत पूरी हो गई और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास से अनाज और गल्ला भी नहीं दिया। कैद साली का जमाना था, उसने शर्त ये लगाई थी कि मैं उसी को गल्ला दूंगा जो मेरी खुदाई को तस्लीम करेगा। लेकिन मोमिन मोमिन है, जान दे सकता है, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ईमान का नशा बड़ा खतरनाक है। वो दुनिया भर के जालिमों, जाबिरों, फिरौनों और नमरूदों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन ईमान नहीं दे सकता। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। हालात हाजिरा तो बड़े खतरनाक है। ईमान है तो ही सौदे की बात है ना भाई, जब ईमान ही नहीं है तो सौदे की बात क्या है? ये लड़कियों के मसाइल आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हो, नौजुबिल्लाह, गैरों के साथ शादियों के मसले, ये सब क्या है? ईमान की कमजोरी। ईमान की कमजोरी। बातिल और शैतान कई अंदाज से आएगा, लेकिन जिसके पास ईमान होगा वो उसकी जाल में नहीं फंस सकता। फंसाने की बात ही क्या, सवाल ही क्या है फंसाने का? फंसेगा वो जिसका ईमान कमजोर है, और जिसका ईमान मजबूत है वो नहीं फंस सकता। हमें दुश्मनों से शिकायत नहीं, अपनों से गिला है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ऐ ला इलाहा के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया तेरा जज्बे कलंदराना। तो ईमान और यकीन की बात है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। फरमाया हुआ युहयी व युमीत, वही जिंदा करने वाला, वही मारने वाला। तो फिर मार कर दोबारा जिंदा करना उसके लिए क्या गिरा और मुश्किल है? फरमाया कि व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। बहरहाल बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 54 से आयत नंबर 56 तक की ये आयत थी, जिनकी तफसीर आप हजरात के सामने पेश हुई। इन आयतों में हमारे लिए जो सबसे बड़ा पैगाम और दर्स है वो ये है, कल क़ियामत का दिन वो इतना हौलनाक होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माल और दौलत से कोई बड़ा सा बड़ा मुजरिम नहीं बच सकेगा, और रिश्तेदारियां, ताल्लुकात, दोस्तियां वहां पर काम नहीं आएंगी। और दूसरी बात यह है
اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے وہ سچی ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کو سچ مان کر اپنی زندگی صحیح راستے پر گزارو، اسی میں تمہاری نجات اور کامیابی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔